یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اصحاب کے بعد سے لے کر تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے ادوار آپ دیکھیں اور بعد کے سارے صالحین کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جمعہ کی اذان مسجد میں سنیں. اور دنوں میں چاہے وہ جو اذان جمعہ ہر اور دنوں کے اندر جماعت اور اذان کا معاملہ دوسرا ہے. اور دنوں میں اذان سن کر کے ہم مسجد میں جماعت سے پہلے کبھی بھی آ سکتے ہیں, لیکن جمعہ کے لیے اللہ پاک کا وہ ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جب جمعہ کی اذان سنو تو خرید و فروخت کو بند کر دو, کاروبار بند کر دو. جب اذان جمعہ ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے اور اذان جمعہ کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ خرید و فروخت کو بند کر دو اور کیا کرو, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو. یہاں دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں, بلکہ دوڑنے سے مراد جو ہے یعنی عجلت کرو, جلدی کرو, وہاں سے مسجد کے لیے روانہ ہو جاؤ. کھانے پینے کی بھی کوشش نہ کرو, ہو سکے تو اگر بھوک کا غلبہ نہیں ہے اور بغیر کھائے چل سکتا ہے, یعنی بھوک کی شدت نہیں ہے کہ توجہ بانٹنے والی بھوک نہیں ہے, کوئی ایسی حاجت نہیں ہے, حاجت سے فارغ ہو تو جلدی سے مسجد کی طرف چل پڑو. کیا ہوگا, اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. دوسری اذان کا انتظار نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں پہلی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی, لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور سے جب دوسری اذان جو ہے وہ شروع ہوئی تو یعنی کہ یہ جو ہماری اذان ہے, پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی, اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ اذان شروع ہوئی تو ہمارے فقہائے احناف فرماتے ہیں پھر سارے جمعہ کی اذان کے احکامات اسی پہلی اذان سے متعلق ہو گئے جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے. تو اس لیے جب اذان سنا کرو تو اذان سن کر مسجد کی طرف آیا کرو. دیکھو ہفتے وقت ہم اپنی طبیعت کے مطابق مسجد میں جاتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حالات تو یہ ہیں کہ بلکہ اکثر مسلمان تو اب مسجد میں جاتے ہی نہیں, مسجد میں جاتے ہی. مسجد سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے, یا کمزور ہو گیا یا ٹوٹ گیا. جب تک مسلم امہ مسجد سے اپنا رشتہ واپس سے مضبوط نہ کرے اس وقت تک یہ قوم کی ترقی کا خواب دیکھنا بالکل فضول ہے. ہم بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں تعمیر کر لیں, بڑے بڑے مدارس تعمیر کر لیں, بڑے بڑے اسکول تعمیر کر لیں, ہم تاجر بن جائیں, ہم ادیب بن جائیں, ہم نبی بن جائیں, مفکر بن جائیں, مدبر بن جائیں, لیکن جب تک مسجد سے وہ رشتہ جو اصحاب مصطفیٰ کا رشتہ تھا, جب تک مسجد سے وہ رشتہ جو اولیاء اللہ کا رشتہ تھا وہ رشتہ ہمارا قائم نہیں ہوتا, اس وقت تک کہ مسلم امت کامیاب ہو نہیں سکتی. میں یہ نہیں کہتا کہ مال کی اہمیت نہیں, میں یہ نہیں کہتا ایجوکیشن کی اہمیت نہیں, اہمیت سب کی ہے, لیکن نماز کے بعد. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا مہینہ چل رہا ہے, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے سنا, وہ فرماتے تھے امت اس وقت تک تباہ اور برباد نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 3 چیزوں کی مرتکب نہ ہو جائیں. اس میں سے آپ نے فرمایا پہلی چیز, جب یہ قوم نمازوں کو ضائع کرنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا, اس قوم کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گا. فقیہ ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ کرام کو بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے قریب بھی مت بیٹھا کرو, اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس انسان پہ اللہ کی لعنت برسے اس کے گھر میں برکت کا تصور کیسا, جس کے گھر میں جس پر اللہ کی لعنت برسے اس کے دل میں سکون کیسا, جس پر لعنت برسے اس کے دل میں قرار کیسا, جس پر لعنت برسے وہ چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے, جس پر لعنت برسے وہ بیماریوں سے محفوظ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی طبیعت سے کبھی بات ہی نہیں کی, اس رسول کا فرمان ہے. یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر
اوپر وحی کی جاتی ہے، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ترک کر دے اس کو زکوٰۃ بھی مت دیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو زکوٰۃ بھی نہ دو جو نماز ترک کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بزرگوں کے یہاں آئے ہیں، بزرگوں کا اور ہمارا رشتہ صرف یہ نہیں کہ ہم عرس میں آ کر کے فاتحہ دیں، عرس میں آ کر صرف پھول چڑھا کر چلے جائیں، عرس میں آ کر اپنے مشائخ کی دستبوسی کر کے چلے جائیں، بلکہ ان آراز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے جس شان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کر کے ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات بس کرتا ہوں۔ آج عرس ہے سرکار نور کا، نور العارفین سیدی ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرماتے تھے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اگر ذلت سے گرتا ہے تو وہ طریقت پر آتا ہے، اور جب طریقت سے گرتا ہے تو وہ شریعت پر آتا ہے، اور جو شریعت سے بھی گر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم طریقت میں تو کامل نہیں ہیں، ہمارا کوئی مقام تو نہیں ہے، اب بتائیں کہ اگر ہم شریعت پر بھی عمل پیرا نہ ہو تو ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور جہنم کی عذاب سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتی، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم ایک وادی ہے، اور جہنم کی اس وادی کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دن میں جہنم 5 مرتبہ، جہنم کی اس وادی کا حال یہ کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس جہنم کی وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور اس جہنم کی وادی کی گرمی اور حرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے اندر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ وہ جہنم کی ایسی خطرناک وادی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وادی میں کون داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے، جس سے جہنم بھی 5 مرتبہ ایک دن میں پناہ مانگتا ہے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس جہنم کی وادی 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 1 جو حرام لقمہ کھاتا ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا، اور نمبر 2 جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، وہ اس میں داخل کیا جائے گا۔ کیا آج کا دن وہ دن نہیں ہے کہ سرکار نور العارفین سیدی سرکار نور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں ہم یہاں سے جمعہ کے دن یہ عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کی کوئی نماز ترک نہیں ہوگی؟ ہم تو سر میں درد ہوتا ہے تو بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو بچہ بیمار ہوتا ہے تو بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا وہ خوبصورت لمحہ بھی صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت وصال میں تھے اور بظاہر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایسا وقت آیا کہ حضور علیہ السلام مسجد تک چل کر اپنے قدموں پر نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم نے 2 صحابہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر اس شان سے اللہ کے رسول مسجد کی طرف تشریف لے گئے کہ حضور علیہ السلام کے قدم زمین سے مس ہو رہے تھے، اس شان سے اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اسی رسول کی ماننے والی قوم، طاقت ہے، قوت ہے، گھنٹوں ہم کھڑے رہ کر کے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بہانہ تلاش لینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ انسان کا کلیئر رہا تو سارے معاملات اس کے آسان ہوں گے، اور اگر وہ نماز ہی کے معاملے میں پھنس گیا تو پھر قیامت کے دن
سوائے اس کی ناکامی کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے آج عہد کیجئے، بڑا خوبصورت موقع ہے، ہمارے زمین کے اندر کے مشائخ اور بزرگان دین بھی روحانی طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور زمین کے اوپر جو مشائخ ہیں، شہزادگان ہیں، الحمدللہ وہ بھی سلامت ہے۔ اللہ ان سب کو بڑے خضر عطا فرمائے۔ ایسے خوبصورت ماحول میں ہم اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے بعد جب اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو کوشش کریں اذان جمعہ سے پہلے مسجد پہنچے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت کی دعا کو وہی درجہ حاصل ہے جو شب قدر کی دعا کو درجہ حاصل ہے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کیا کریں، اس وقت مکمل دعا میں گزارا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔